کبھی کبھی ہمیں اس آواز کی طرح بننا پڑتا ہے جو سننے کو تو گالی لگتی ہے مگر در حقیقت اس میں ایسا سبق ہوتا ہے جو شاید ہمیں ہزاروں کتابوں کو پڑھنے سے بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی روح اور انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقین کریں ایسی آواز خدا کی طرف سے عنایت ہی ہوتی۔ ایسی آواز کو اگر الہام کا نام دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی آواز کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، آج ہم مشہور زمانہ ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے رائٹر خلیل الرحمن قمر کے بارے میں بات کریں گے۔ خلیل الرحمن قمر ہمارے معاشرے کی وہ آواز ہے جو اپنے الفاظ کے ذریعے معاشرے کی تلخ حقائق کو بیان کرتی ہے۔ کل میری نظر ایک پروگرام پر پڑی جس کا ایک کلپ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو بغور سنیں۔ میں نے 2 ٹکے میں نے کہا آپ کے میرے پاس تم ہو میں ایک ڈائیلاگ جو ہمایوں سعید کا ڈائیلاگ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ کیا ڈائیلاگ تھا وہ بولیے، یہ لفظ بول دیجئے فکرہ پورا۔ میں خلیل صاحب کی سوچ کو داد دیتا ہوں جنہوں نے معاشرے کے اس سچ کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو جانتے سب ہے پر بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ یقین کریں میرے پاس تم ہو ڈرامے میں مرد کی بے بسی کی وہ بات کی گئی ہے جو ہر مرد زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور سہتا ہے، کبھی بیوی کی صورت میں تو کبھی بیٹی کی صورت میں تو کبھی ماں کی صورت میں یہ خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم مرد میں صرف وحشانہ سوچ ہی دیکھتے ہیں، کیا کبھی مرد میں درد تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی مرد کی اس بے بسی کو دیکھا ہے جب وہ پورے خاندان کی شاپنگ کروانے کے بعد کہتا ہے میں نے ابھی 2 سال پہلے ہی تو نئے شوز خریدے ہیں تو میں کیوں شوز خریدوں؟ مرد کو میں نے تب روتے دیکھا ہے جب پوری زندگی کی جمع پونجی قربان کر کے بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ خلیل صاحب نے پہلی بار ایک ایسا ڈرامہ لکھا جو مرد کی قربانیوں اور مرد کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب فیمنسٹ گروپ کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عورت کو کیوں بے وفا دکھایا گیا ہے، حالانکہ مرد تو 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ ریپ، دھوکہ، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، چوری، شراب نوشی تو سارے مرد ہی کرتے ہیں۔ میرا ان فیمنسٹ لوگوں سے پہلا سوال ہے، کیا آپ مرد کے بغیر مکمل ہیں؟ کیا آپ کے والد، کیا آپ کے بھائی، کیا آپ کے شوہر مرد نہیں ہیں؟ تو کیا سارے مرد عیاش ہوتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو کیا ساری عورتیں بھی باوفا ہوتی ہیں؟ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ذرا غور کریں تو صاف نظر آئے گا کہ کچھ عورتوں کا گروپ ایسا بھی ہے جو کسی دوسرے مرد کی دولت دیکھ کر اپنے گھر، اپنے بچوں تک کو چھوڑ دیتی ہے۔ ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ ہاں یہ سچ ہے، مردوں کے گروپ میں زیادہ لوگ بے حس ہوتے ہیں، مگر فیمنزم کے نام پر عورتوں کی تسخیر یہی لوگ تو اڑا رہے ہیں۔ کل کے جس پروگرام میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس میں عورتوں کے حقوق کو خلیل صاحب کے ڈرامے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب 100 میں سے 99 ڈرامے عورتوں کے بارے میں تھے تب کسی نے بات کی نہیں نا، بس ایک ڈرامہ مردوں کے حق میں کیا آیا، فیمنسٹ لوگوں نے مذاق اڑانا ہی شروع کر دیا۔ حالانکہ خلیل صاحب نے تو مردوں کو ایک سبق دیا ہے کہ جب ایک عورت بے وفا بن جاتی ہے تو وہ عورت ہی کہاں ہوتی ہے، وہ تو ردی کے ایک ٹکڑے کی طرح بن جاتی ہے جسے استعمال کیا اور پھینک دیا۔ ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر ہزاروں قتل ہوتے، تو اگر خلیل صاحب نے پہلی بار لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جب عورت بے وفا بن جاتی ہے تو اسے جانے دو، وہ تو آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ جانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ سبق دیا جو جانا چاہتا ہے اسے رخصت کرو، کیونکہ اسی رخصتی کے بعد ہزاروں سال کی بے وفائی کی دردناک سزا اس کی منتظر ہے۔ اب فیمنسٹ لوگ کیا سمجھیں، شادی مذاق ہے، جب چاہا تعلق توڑ لیا، جب چاہا تعلق جوڑ لیا، نہیں۔ یہی آزادی تو معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لائی ہے، کیونکہ جب مرد ایسی سوچ کو پا لیتا ہے تو اسے ہر عورت ہی بد کردار نظر آتی ہے۔ پھر معاشرے میں 7 سالہ زینب اور نور جیسی ہزاروں بیٹیوں کی عزت پامال کر دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کو درست سمت میں لانے کے لیے خلیل صاحب کی اس تحریر کی جتنا حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ اس ڈرامے کا جو بھی اینڈ ہو
وہ تخیل کے مطابق ہے، مگر اگر حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے تو مہوش نے جو جرم کیا ہے وہ صرف بیوی کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ماں تھی۔ ماں کا چھوڑ جانا کیا دردناک جرم نہیں ہے؟ خلیل صاحب کے وہ ڈائلاگ بہترین تھے جب رومی کہتا ہے کہ جب ماں چھوڑ جاتی ہے تو وہ ماں نہیں رہتی۔ جس بھی عورت نے یہ فقرہ سنا، اگر اس میں ممتا کا احساس تھا تو وہ یقیناً رو بیٹھی ہوگی۔ تو اب خود عورتوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ مرد بے وفائی نہیں کرتے، انہیں تو معاف کر دیا جاتا ہے، تو پھر عورت کو کیوں معاف نہیں کیا جاتا؟ مرد کی فطرت میں ماں جیسی محبت کہاں ہے؟ عورت تو ماں کے روپ میں جنت جیسا سما رکھتی ہے، تو جب عورت ماں ہی نہ رہے تو اسے جینے کا کیا حق؟ ایسی آزادی، ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ جب بچوں کی آنکھ آنسو سے لال ہو جائے اور ماں ہنستی رہے؟ ایسی ماں تو شاید ماں نہیں ہوتی، وہ تو بس عورت کی تذلیل ہوتی ہے۔ پورے میڈیا چینل اور باشمول فیمنزم کے قائل 2 ٹکے کے صحافی اگر خلیل صاحب کی سوچ کو سمجھ نہیں سکتے تو ان کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ ماں جیسے لفظ کی تذلیل کرنے والی عورت کو ٹھیک اور گھر کی پوری ذمہ داریوں اور سارا دن حلال رزق کمانے والے مرد کو وحشی قرار دیں؟ خدا را خلیل صاحب کی سوچ کو سمجھے۔ پہلی بار کسی نے مرد کے درد کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس سوچ کو پرموٹ نہ کیا گیا تو پھر ان قریب ہمیں مردوں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ آخر میں فیمنسٹ کے قائل گروپ سے ایک بات کروں گا کہ یاد رکھیں، مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مرد کی سوچ اور عورت کی سوچ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک مرد کا فیصلہ پورا گھر بچا سکتا ہے، مگر ایک عورت کا ناقص فیصلہ گھر تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن مرد بننے کے لیے حیا اور غیرت مند ہونا لازم ہے۔ جب غیرت اور حیا ہی نہ رہے تو پھر کیا مرد کیا عورت، سبھی وحشت کو فروغ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مرد بننے کی اور گھر کی ذمہ داریوں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔